الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والولي الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأحوال والتعليم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اپنے حضور حاضر کا شفاعت فرمایا اللہ تعالی نے آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمایا اور جو کچھ بیان کیا جائے اس کو صحیح معنی بیان کر اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا اس طریقے سے سچ بدل گیا آواز اللہ تعالیٰ اور اس کو توفیق ہے کہ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے 29 ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ نے 30 روزے کا ثواب عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے آج ہمارا 30واں روزہ اور آخری روزہ ہے اور یقینی سی بات ہے کہ انشاءاللہ آج شام نظر آ جائے گا چاند نظر نہ بھی آئے تب بھی کل عید ہے تو اللہ نظر آنے والی بات ہے کہ اگر مطلب پر حدود ہے اس صورت میں اگر چاند نہ بھی دیکھا جائے تو رمضان مبارک کے 30 دن مکمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل عید الفطر ہوگی تو اب شک والی بات ختم ہو جائے اور بڑی بات یہ ہے کہ کل چاند نہیں آیا بڑی بات یہ ہے کہ کل چاند نظر نہیں آیا ورنہ تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ چاند دکھا بھی سکے اور ویسے ہی آج کل ہمارا ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ مصنوعی چاند دکھایا جا سکتا ہے لیکن شکر الحمدللہ کہ رات 12 بجے بھی چاند نظر نہیں آیا اور آج الحمدللہ 30واں روزہ ہے اور جہاں جہاں عید ہے ان کے لیے عید مبارک لیکن ہم نے الحمدللہ آج 30واں روزہ رکھا ہے اور کل انشاءاللہ عید الفطر ہم ادا کریں گے
تو آج پورے رمضان مبارک کا نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ سمجھ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے. تو آج کا جو جمعہ موضوع ہے وہ ہے خلاصہ. کل 30 دن کا خلاصہ آج کے جمعہ مبارک سے ہے. کہیں ماتا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جب مقبول فرمایا نا، تو اللہ رب العالمین نے حضور کے ساتھ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا فرمایا یا ایھا النبی، اے کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدا مبشرا ونذیرا، گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. رب فرمایا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا. حضور نے امت کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، دعوت اسلام پیش کی، اور کیا فرمایا وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو داعیہ الی اللہ والا بنا کر بھیجا، اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا. ابھی آیت مبارکہ کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. کن کن چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شاہد، گواہ، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، اور کیا فرمایا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی جانب بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن دلیلوں کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا. تو یہاں اس آیت مبارکہ کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب بلانے والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور رب کے قریب کرنے والے، حضور رب کے قریب کرنے والے. اب یوں سمجھ لیجیے کہ جب حضور رب کے قریب فرمانے والے ہیں تو پھر حضور کا ہر عمل بھی رب کے قریب کرنے والا ہے، اور جب حضور کا ہر عمل رب کے قریب کرنے والا ہے تو پھر حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں بھی وہ کیا ہے؟ رب کے قریب کرنے والی ہیں. انہی چیزوں میں سے ایک ماہ رمضان مبارک ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ یہ رب کے قریب کرنے والا ہے. کیا فرمایا؟ یہ رب کے وداعیا الی اللہ، داعیہ الی اللہ میں ایک ماہ رمضان مبارک ہے جو اللہ رب العالمین کا قرب دیتا ہے. تو اب پورے رمضان کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان مبارک جہاں رب کے قریب کرنے والا ہوتا ہے تو پھر یہ ملا کس کے صدقے فرمایا؟ حضور کے صدقے ملا. اور جب حضور کے صدقے ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ رب کریم تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا جو تجھ سے جوڑنے والا ہو. بولے سبحان اللہ. اور حضور کو اللہ رب العالمین نے شان کا مالک بنایا، کتنی صفات عطا فرمائی، ان میں سے جو ایک صفت فرمائی شاہد بنا کر بھیجا. وہ شاہد کس بات کو فرمایا؟ تمہارے اچھے اور برے اعمال پر محمود گواہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شاہد ہے. اب اعمال تو دنیا میں ہر شخص کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ رب کے حضور اگر اللہ کے معبود سفارش فرما دے تو پھر وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو کیا فرمایا؟ شاہد بنا کر بھیجا. فرمایا مبشر، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. فرمایا جو نیک عمل تم کرو گے اس پر اللہ کے معبود نے کئی خوشخبریاں سنائی. تم ایسا کرو گے کہ تمہارے لیے جنت، تم ایسا کرو گے تمہارے لیے جنت، تم ایسا کرو گے تمہارے لیے جنت. فرمایا جنت کا مالک بھی اللہ رب العالمین نے اپنے معبود کو عطا فرما دیا کہ معبود جنت آپ کے لیے ہے، جس کو چاہے جب چاہے عطا فرما دے. تو پھر ماہ رمضان مبارک
اور پھر اس کی بہت بے شمار پورے رمضان مبارک آپ کو یہ ترغیب دیتے ہیں، یہ تربیت ہوتی ہے کہ رمضان کیا ہے، رمضان رب سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، رمضان مبارک رب سے تعلق کا ایک مضبوط رابطہ ہے، اور ایسا رابطہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ کبھی رابطہ ٹوٹتا نہیں کہ جب تک شیطان قائم نہ ہو جائے۔ فرمایا شیاطین کو تو جکڑ لیا جاتا ہے، پھر بندے اور رب کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، فرمایا بندہ ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے۔ تو اب جب ایسا بنا کر بھیجا، اور پھر اتنا ہی نہیں، جب ہمارا شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، فرمایا ونذیرا، اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ فرمایا اللہ کے حدود سے تم آگے بڑھو گے تو فرمایا میں تمہیں ڈرانے کے لیے بھی آیا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے بھی آیا ہوں۔ فرمایا ہم نے محبوب آپ کو بھیجا کس طرح؟ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، خوشخبری دینے والا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والا بھی بھیجا ہے کہ جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ غفور ہے، جہاں وہ رحمان ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ فرمایا وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، فرمایا اس کی پکڑ بڑی سخت بھی ہے، فرمایا میں تمہیں ڈرانے کے لیے بھی آیا ہوں۔ تو یہ صفات اللہ رب العالمین نے اپنے معبود کو عطا فرمایا۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، بس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ رب کی طرف آ جاؤ، رب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک کیا ہے؟ آج کا روزہ، آج کا دن، پورے رمضان مبارک کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو یوں دو لفظوں میں بات ہو جائے گی کہ رمضان مبارک رب سے رابطے کا بھی ذریعہ ہے اور سماجی تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ اب تربیت جب ہو گئی ہماری، مثال کے طور پر کیسی تربیت؟ فرمایا ایک پورا شیڈول رمضان مبارک نے دے دیا، اور وہ شیڈول کیا ہے؟ کھانے کی الگ سیٹنگ ہو گئی ہے، پینے کی الگ سیٹنگ ہو گئی ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کب ہے، پورا ایک شیڈول ہم تیار کر لیتے ہیں۔ اچھا مثال میں نہیں ہوتی کہ کھانے پینے کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی، تو ہماری جب یہ ترتیب ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں میں بھی ہماری ترتیب ہونا چاہیے۔ فجر کا وقت ہوا تب مسجد، ظہر مسجد، عصر مسجد، عشاء مسجد، یہاں تک کہ کوئی نشست ہو رہی ہے تو مسجد، کوئی موقع ملے تو مسجد، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہم نے مسجد سے نہ لگایا، یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث مبارک کو سناتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو مسجد سے نہ لگا کر رکھتا ہے۔ کیا ہوا کہ اس ماہ مبارک میں ایک رابطے کا تو ذریعہ اللہ سے ہوا ہی، لیکن یہ ایک ایسا تربیتی نظام ہمیں مل گیا کہ ہم مسجد سے لو لگا کر رکھتے ہیں۔ مسجد سے کیا ہے؟ ہم نے لو لگا لی، ہم ہر نماز میں مسجد میں نظر آ رہے ہیں، ایک ترتیب بن گئی۔ اور یہ ترتیب ہے کیا؟ فرمایا یہ شیڈول یہ رمضان مبارک نے عطا فرمایا، یہ ترتیب ہمیں رمضان مبارک نے عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ جب پورا رمضان مبارک گزر گیا، پھر ہم آج کے دن ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارا۔ فرمایا روزہ کس چیز کا نام تھا؟ روزہ فرمایا کہ صرف پیٹ کی بھوک اور آنکھ بجھانے کا نام نہیں، بلکہ فرمایا آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا روزہ ہے تو پھر ہر شخص آج اپنا محاسبہ کرے، کیا میں نے آنکھ کا روزہ رکھا تھا؟ کیا میں نے ہاتھ کا روزہ رکھا تھا؟ کیا میری زبان قابو میں تھی کہ میں روزے سے ہوں؟ کیا میرے پاؤں برائی کی طرف بڑھنے سے رک گئے؟ کیا میں روزے سے ہوں؟ ہر اس چیز کا روزہ ہوا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تمہیں متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ اب اگر روزے نے پرہیزگار نہیں بنایا تو پھر روزہ نہ ہوا، پھر وہ بھوک نہیں، اس بھوک کا، اس بھوکے رہنے کا، اس پیاسے رہنے کا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا روزے کا جب تمہیں متقی بنایا، آیا تو ہمارا یا ایھا الذین آمنوا لا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر ہر ایک شخص آج کے دن اپنا محاسبہ کر لے تو میرے اندر تقویٰ کی کون سی چیز ہے؟ میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاؤں تو پھر کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ فرمایا اگر میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی تو فرمایا میں نے رمضان کو پا لیا، اور اگر یہ تبدیلی نہیں آئی تو پھر جہاں ہم پہلے کھڑے تھے آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔
حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک ایسے گزارنے کا حق ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کے ساتھ کا گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو ہم ہر ایک شخص آج کی دن اپنا محاسبہ کرے، اور آج 30واں روزہ، بڑی بات یہ ہے کہ آج روزہ 30واں ہے اور دن بھی بہت پیارا ہے، جمعے کا دن ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جمعے کی ایک الگ فضیلت، یعنی اللہ کا انعام پر انعام یہ ہوا کہ آخری دن اور جمعے کا دن، اور فرمایا میرا اور رات پتہ ہے کون سی آئی؟ فرمایا آج ہے رات انعام کی رات، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا پورے دن محنت کی، مزدوری کی، آج اس سے انعام لینے کا دن ہے، آج اس سے انعام لینے کی رات ہے۔ فرمایا اگر آج بھی ہمارا نوجوان بالخصوص معتکف اگر آج بھی رب سے اجرت طلب نہیں کرتا تو پھر اس نے پوری عبادت کو ضائع کر دیا۔ فرمایا اجرت کی راہ میں بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پھر آخر میں اسے ایک آس ہوتی ہے، اور وہ کیا آس ہوتی ہے کہ آج باس ہے وہ کیا دے گا، مجھے سیلری دے گا، بونس ملے گا، پورا مہینہ تو برکتیں لوٹتے رہے، لیکن کیا ہے؟ اور آج کے روزے کی آخری روزے کی فضیلت بھی میں آپ کو بیان کروں۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آج کی آخری تیسرے روزے کی جو افطار ہے نا، وہ افطار اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل جو ماہ رمضان مبارک نے کیا وہ قبولیت کا دن، اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا پورے ماہ رمضان مبارک میں جتنے اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا فرماتا ہے، آج تیسرے روزے کو ایک افطار کے وقت اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ آج اتنا بڑا دن ہے، لیکن ہم نے سوچا عید آ رہی ہے، ہم نے سوچا چاند آ گیا، ہم نے سوچا کہ بس گزار دیا تو وقت گزارنا تھا، ہم نے سوچا کہ کیا ہے آج بازاروں میں نظر آئیں گے، آج فلاں دکان پر، آج فلاں دکان پر، آج فلاں بازار میں، آج فلاں بازار میں، اور ہوگا کیا ساری مہینے کی محنت۔ اور جبکہ حضور کا فرمان ہے آج اجرت کی رات ہے، جو تم نے محنت کی ہے آج اس پر تمہیں اجر دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس رات کو جس نے ضائع کر دیا فرمایا اس نے پورے مہینے کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ تو بندہ سوچے کہ یار پورے مہینے کے بھی تو روزے کام کریں، تراویح کام کریں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں تم اس رات کو بھول گئے، فرمایا جس میں اللہ رب العالمین نے انعامات رکھے، اور فرمایا جسے کام کیا کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، اور یہ جائزہ کہتے ہیں انعام کو۔ جب بندہ کسی کو دنیاوی مثال لے لے، ہم اچھا عمل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں اچھے پہچانے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ اپنے باس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا بونس اچھا مل جائے، اس کو کیا ہو باس خوش ہو کر انعام دے دے۔ جب ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری جان توڑ محنت کوشش کرتے ہیں، اور جب آخری دن آتا ہے تو پھر ہمیں باس خوش کر کے باس خوش کر دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم خوشی خوشی گھر لوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اس لیے کہ آج ہم نے کس کو خوش کیا؟ باس کو خوش کیا، باس نے ہمارے بدلے میں ہمیں انعام دیا۔ فرمایا پورا ماہ رمضان مبارک رب کو راضی کرنے میں لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین جب راضی ہو جائے تو پھر وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا پھر وہ آج کی رات انعامات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ دیکھو میرے بندے جنہوں نے پورا ماہ عبادت تو کی لیکن آج کی رات میں میرے حضور کی ہے ضائع نہیں کیا، وہ انعام دینے کے لیے آ گئے۔ تو فرمایا آج کی رات کیا ہے؟ بڑی رات ہے، اور فرمایا یہ جو رات ہے نا جسے عید الفطر کی رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، فرمایا یہ انعام کی رات ہے۔ ایک میرے آقا کریم کی حدیث مبارک ہے، شخص جو نا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرتے ہیں اپنے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اب تمہاری چال، تمہارا گفتار، تمہارا چلنا پہننا اوڑھنا وہ سب اسلام کی روح کے مطابق ہو، اسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔
تو فرمایا اگر کسی کے اندر اسلام کی کوئی جھلک نہیں پائی جاتی تو فرمایا وہ اسلام کا داخل نہیں۔ اور مثال میں دیکھو صحابی رسول کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، اور یہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے غیر کی سننے والی بات ہے، نئے نئے مسلمان ہیں تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ مرد پر سونا حرام ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میرا آقا کریم علیہ السلام ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو حضور کو انہوں نے سلام کیا، حضور نے انگوٹھی پھیر لیا، حضور نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ حضور مجھ سے ناراض ہے، جب میں نے حضور کو سلام پیش کیا حضور نے جواب ارشاد فرمایا، لیکن آج حضور نے اپنا وجہ پر پھیر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف بڑے انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مردوں پر سونا حرام ہے؟ بس انہوں نے یہ سننا تھا کہ انگوٹھی نکالی اور یہ زور سے زمین پر ماری، انگوٹھی یہ جا ہوگا۔ کیوں؟ اور کہا حضور کو پسند نہیں، اس کو مجھے بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب محفل برخاست ہو گئی، حضور کی مجلس ختم ہو گئی، سب جانے لگے، تو کچھ لوگ بولتے ہیں نا یار تمہارے رسول میں گرے اٹھا دو، ایسے بھی لوگ۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی وہ انگوٹھی کو اٹھا کے چلے جاؤ، انہوں نے کہا بہت پیارا جواب، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول ناپسند فرمائے میں اس چیز کو ہاتھ تک لگانے والا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آج ہمارا نوجوان کیا ہے؟ چین ڈالی ہوئی کہہ رہے، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، چار چار انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ اسلام ہے؟ فرمایا اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ فرمایا اسلام صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی صرف 4.5 ماشے جس کے اندر نگ لگا ہوا ہو۔ فرمایا اس سے زیادہ کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو فرمایا پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کو پسند ہی نہیں۔ ہم آئے رب کو راضی کرنے کے لیے، محبوب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن چینے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، کڑے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، تو رب کو راضی کیسے کریں گے؟ رب کا تو فرمان یہ ہے کہ یہ چیزیں جائز، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چیزیں جائز تھی، تو اس لیے فرمایا ایسی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں تو پھر ایسے کام کرنے والا مسلمان کو نہیں رہا۔ حدیث مبارک ہے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کا کام صرف یہ تھا حضور کو مزے مزے کی باتیں سنایا کرتے تھے جس سے حضور مسکراتے، بس ان کا کام ہوتا آتے حضور کے بعد حضور کو اچھی اچھی باتیں سناتے جس سے حضور کو مسکراتے۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ صحابی جو صرف حضور کو مسکرانے کا سبب بن جائے، اللہ رب العالمین ان کے عمل کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، تو وہ شخص جو حضور کی ناراضی کا سبب بن جائے اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھیجا کس لیے؟ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی جانب کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ کی جانب کرنے والا بنا کر، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی صدقے تبسم یہ ماہ رمضان مبارک ہمیں نصیب ہوا، تو ہر عمل وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو مقبول ہو وہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل کریں۔ تو بالخصوص آج کی رات کو ضائع کے بغیر، بالخصوص آج کی رات کو ناؤ نر میں گزارے بغیر، اور آج ہمارے یہاں بالخصوص ہمارے معاملات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم پورا رمضان مبارک میں داڑھی سجا لیتے ہیں چہرے پہ، لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو نائٹ کے بعد پہنچے اڑانے چلے اڑانے سے داڑھی صاف کروا کے آ گئے۔ تو نیت کر لیں آج، اللہ نے توفیق دی۔